میرے بھائیوں، اور دین ہم سب کی ضرورت ہے، دین ہم سب کی ضرورت ہے۔ دین کا کام کرنے والا، دین کی باتیں بتانے والا، دین کی باتیں سننے والا، وہ سب دونوں ہی محتاج ہیں۔ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے، اور سب موجود جو ہیں وہ سب دین کے محتاج ہیں۔ ہمیں سب کو اللہ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم سب کو کامیاب ہونے کے لیے، اپنے بیڑے پار کرانے کے لیے، ہم سب کو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، وہ جنت جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ وہ جنت جس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے جو لامحدود ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور بڑی ہی خوبصورت چیز ہے، وہ ایک بڑی خوبصورت دنیا ہے، بڑی خوبصورت جنت ہے، بڑی خوبصورت وہاں کی نعمتیں ہیں، وہاں کوئی دکھ درد غم نہیں ہے۔ اس جنت کو بنانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا حقدار ہونے کے لیے ہم اس کے مالک کو راضی کرنا ہوگا، ہم اس کے مالک سے تعلق بنانا ہوگا۔ اس کا مالک کون ہے؟ ہمارا اللہ۔ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دور ہو کر، اللہ کی باتوں کو بھلا کر، اللہ کو جھٹلا کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیں جنت نہیں مل سکتی، ہم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہماری عبادت کا محتاج ہے، اللہ ہمارا محتاج ہے، نعوذ باللہ، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر چیز سے پاک، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے یہ گمان ہے کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے تو یہ بالکل بے وقوفی والی بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت کو ہماری ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہو، ہماری محبت کا محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عرش پر ذرا سی 4 بالش کی جگہ بھی، اللہ کے عرش پر اتنی بھی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں سجدہ ادا نہ ہو رہا ہو، جہاں اللہ کی اطاعت نہ ہو رہی ہو، جہاں اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا جا رہا ہو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم سب کے ایمان کمزور ہیں، اس لیے ہمیں یہ باتیں پیش آتی ہیں کہ اللہ ہمارا محتاج ہو سکتا ہے۔ کیا ہم اللہ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کو جھٹلا کر بھی جنت مل سکتی ہے؟ کیا ہم اپنی من چاہی زندگی گزار کر، اپنی جو دل کی چاہت ہے اسے پوری کر ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے، ہمیں جنت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کی فکر ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ ہم سے دور نہ ہو جائے، ہماری زندگی سے دور نہ ہو جائے، کیونکہ اس میں نقصان ہمارا ہی ہے۔ اللہ کی باتیں بتانے والا بھی محتاج ہے اور اللہ کی باتیں سننے والا بھی محتاج ہے، یعنی اللہ کا غیر، پھر وہ کوئی بھی ہو، انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، علماء دین ہو، پھر کسی بھی طریقے کا انسان ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ جب اتنی بڑی ہستی اللہ کے حکم کے محتاج ہے تو میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں، ہم تو اپنے علماء کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں، ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ وہ علماء اکرام، عالم دین، دیکھو تو صحیح، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء علیہ السلام اور صحابہ سنی سے آ جاؤ، پوزیشن نیچے آ جاؤ، کتنے بڑے اللہ والے ہیں، کتنے بڑے اللہ والے ہیں، بزرگان دین، عابد، اللہ سے محبت رکھنے والے، اللہ کے حکم پر اپنی زندگی گزارنے والے، ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنے والے۔ دیکھو تو صحیح، ہم سمجھتے ہیں جنت ایسی مل جائے گی، اللہ ایسی راضی ہو جائے گا، ہم کسی کے محتاج ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب ایمان کی کمزوری ہے، یہ سب ہمارے ایمانوں کی کمزوری ہیں، ورنہ اللہ کی قسم ہمارے دلوں میں یہ خیال نہ آتے، ہمارے دلوں میں یہ باتیں نہ آتی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی دنیا کی طرف لگ رہی ہے،
ہم دنیا کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم دریا میں ہاتھ ڈالو۔ میرے بھائیو، اس بات کے بارے میں تھوڑا غور دو جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں نا، دنیا کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، دنیا سے راضی ہونا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا دنیا سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ایمان اس دنیا کے مقابلے میں ہو جائے گا کیا؟ اس دنیا سے سودا اپنے ایمان کا کر لیں کیا؟ نہیں، دنیا سے ایمان والا تو راضی نہیں ہوگا، ایمان والا تو راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ رکھ رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا چند روز ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے جو تمہیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جو تمہارے پاس موجود ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ صرف یہ تمہیں وقت گزارنے کے لیے دیا گیا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، چند روز ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ ہاں، ہم اس کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے چند روز ہے، چند روز کی زندگی گزارنے کا سامان ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، اور وہ جو اللہ کے پاس موجود ہے ایمان والے بندوں کے لیے وہ لامحدود ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوئے گی، وہ لامحدود ہے، ہمیشہ کی۔ تو ہم اس کی فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی فکر مند کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس دنیا کے فکر مند ہو رہے ہیں جن کے بارے میں میرا نبی کہتا ہے کہ تم دریا میں ہاتھ ڈالو۔ میرے نبی نے اس دنیا کی مثال دی کہ دنیا کتنی ہے اس آخرت کے مقابلے میں۔ مثال میرے نبی کی مثال۔ میرا نبی کہتا ہے کہ تم دریا میں ہاتھ ڈالو اور باہر نکالو، اور تم دیکھو کہ تمہاری انگلیوں پر پانی کی کتنی مقدار لگی ہے، تمہاری انگلیوں پر پانی کی کتنی مقدار لگی ہے۔ دیکھو ذرا اپنے ہاتھوں پر۔ بھائی آپ غور کریں، اگر ہم پانی میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالیں کسی دریا میں، اور ہمارے ہاتھ پر پانی کی کتنی مقدار لگی ہوگی؟ مختصر، ذرا سی۔ دریا میں کمی آئی؟ بتاؤ، کوئی کمی نہیں آئی۔ کمی آئی؟ کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو پانی کی مقدار تمہاری انگلیوں پر لگی ہوئی ہے، یہ پانی جو تمہاری انگلیوں پر لگا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی بس اتنی سی ہے کہ تم دریا میں ہاتھ ڈالو اور باہر نکالو۔ جو پانی کی مقدار، جو پانی تمہارے ہاتھ پر لگا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سامنے یہ دریا چل رہا ہے، یہ دریا یا آخرت کی زندگی ہے، یا آخرت کی زندگی ہے، یا آخرت کی زندگی ہے۔ وہ ایسی زندگی ہے اور یہ ایسی زندگی ہے۔ ہم اس زندگی پر راضی ہو جائیں، اس زندگی سے اپنے ایمانوں کا سودا کر لیں؟ نہیں، یہ بے وقوفی ہم نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اپنے ایمانوں کا سودا اس دنیا سے نہ کرو، اس دنیا سے نہ کرو۔ میرا اللہ کی قسم جو ختم ہو جانے والی ہے، جس کو امتحان کی جگہ کہا گیا ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، جس کو چند روز کہا گیا ہے کہ یہ چند روز ہے، جس کو پانی کی مقدار سے مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ یہ صرف اتنی زندگی ہے۔ یہ دنیا بہت پہلے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا بہت پہلے اعلان کر چکی اور پیٹ پھیر کر گزرتی جا رہی ہے، گزرتی یعنی بہت اسپیڈ سے گزر رہی ہے۔ ایک دن آئے گا دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں بچے گا، اور ہم اس دنیا کو بنانے کے چکر میں لگ رہے ہیں، اس دنیا کو منانے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، تو ہم کیوں نہ اللہ کے بندوں زندگی کو بنانے کی فکر کریں؟ ہم کیوں نہ جنت کی فکر کریں؟ ہم کیوں نہ اپنے نبی کے طریقوں کو اپنائیں؟ ہم کیوں نہ اللہ کے راستوں کو اپنائیں؟ ہم کیوں نہ اپنے اللہ سے محبت کریں، اپنے اللہ کے حکم پر اپنی زندگی بتائیں؟ لیکن ہم اس دنیا پر دیکھو کتنا راضی ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے ایمانوں کا سودا دنیا سے کرنے میں لگ گئے، اپنے ایمانوں کا سودا ہم نے دنیا سے کر لیا، دنیا سے راضی ہونے کی کوشش کر لی ہم فکر مند دنیا کے ہو گئے۔ سوچو تو صحیح، پھر ہم دنیا میں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، اور جب ایمان والے جنت میں صرف جائیں گے، صرف کا مطلب اور کوئی نہیں،
صرف ایمان والے ہم اپنے ایمان کا سودا اگر دنیا سے کر دیں تو ہمیں تو دنیا مل گئی، لیکن ایمان چھن گیا، ایمان ختم ہو گیا، تو پھر دنیا ملنے کا مطلب یہ ہے اب ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے، اب جنت ہمارے لیے نہیں ہے اگر ہم نے دنیا سے اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ بھائی دنیا سے راضی ہوں گے تو دنیا ہی ملے گی نا۔ اللہ نے ہمیں اتنی زندگی دی لیکن ہم نے اس کو نہ دیکھتے ہوئے، اس کی فکر نہ کرتے ہوئے جو آخرت کی زندگی ہے، جو ختم ہو جانے والی دنیا کی زندگی ہے، جو ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، ہم نے ساری زندگی اس زندگی پر لگا دی جو ختم ہو جانے والی ہے، دنیا پر ساری زندگی لگا دی۔ بھلا دیکھو یہ عقل مندی دیکھو ہماری۔ اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، میرے دوستو، اپنے ایمانوں کو جگاؤ اپنے ایمانوں کو، فکر مند ہو اپنے ایمان کے، پہچانو اپنے دین کو، پہچانو اپنے ایمان کو، پہچانو اپنے اللہ کو، پہچانو اپنے نبی کو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے کہا آج ہم دنیا سے راضی ہو کر غپے شپے مارتے ہیں، خوش ہو کر دکھاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں اگر وہ تم دیکھ لو، جو میں سنتا ہوں اگر تم اسے جان لو۔ جو میرے نبی دیکھتے تھے، سنتے تھے، جس بات کو وہ جانتے تھے، اگر ہم اس سے باخبر ہو جائیں، اگر ان باتوں کو ہم جان لیں، تو میرے نبی نے فرمایا اگر ہم ان بات سے یعنی واقف ہو جائیں تو ہم لوگ جو آج غافل ہیں ہم ہنسنا کم کر دیں اور رونے کی کثرت شروع کر دیں، یہ دنیا بڑی خوفناک ہے، وہاں کا منظر جو پیش آنے والا ہے آخرت کا وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے غیر ایمان والے کے لیے، اللہ کے نافرمان کے لیے۔ ہاں آج ہم دیکھیں ہماری زندگی کدھر گزر رہی ہے، آج ہم دیکھیں ہم کس کو راضی کرنے میں لگ رہے ہیں، آج ہم دیکھیں ہم کتنے اپنے ایمانوں کو مضبوط کر بیٹھے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے نہ قبر کی، نہ حشر کی، نہ جنت کی، نہ جہنم کی، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، کسی سے کوئی محبت کا اظہار ہی نہیں ہے، کوئی عذاب سے بچنے کی فکر نہیں کر رہا ہے، جنت میں جانے کی طلب نہیں رکھ رہا ہے، بس دنیا سے راضی، اور جو دنیا سے راضی ہو گیا پھر بھول جاؤ کہ اس کو جنت ملے گی، بھول جاؤ پھر وہ جنت میں جائے گا۔ دنیا سے راضی نہ ہو میرے بھائیوں، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ تو ہو ہی جائے گی، اس سے پہلے ہم چلے جائیں گے اس دنیا کو چھوڑ کر۔ میرے بھائیوں اپنے ایمانوں کی فکر کر لو، اللہ کی قسم اپنے ایمانوں کی فکر کر لو، اسی میں کامیابی ہے، ورنہ یاد رکھنا بہت بڑی ناکامی ہے، وہاں ہمارا کوئی کسی کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، یہ میرا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، دوست کو دیکھ رہا ہوگا لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، بھائی ایک بات بتاؤ، دنیا میں دیکھ لو، اگر کوئی بندہ کسی کیس میں پھنس جاتا ہے، کچھ بندے ہوں یا کوئی بھی ہو، تو وہ خود بھی پھنسا ہوا ہے، اس کا ساتھ بھی پھنسا ہوا ہے، تو کیا وہ ایک دوسرے کے سفارشی بنیں گے؟ وہ تو خود پھنسے پڑے ہیں۔ دنیا میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے، وہاں آخرت میں جہاں میرا اللہ کہہ رہا ہے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ مجرم کی تمنا یہ ہوگی، میرا اللہ کہتا ہے کہ وہاں مجرم کی تمنا یہ ہوگی کہ اگر میرے بدلے میں، میرے فدیے میں میری بیوی کو، بیٹوں کو، بھائی کو، یعنی پورے خاندان کو، اہل زمین کو، جن میں وہ رہتا تھا، جن میں وہ زندگی بسر کر گیا ہے، وہ اپنے فدیے میں یعنی اپنے بدلے میں دے دے اور اللہ کا عذاب سے بچ جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ میرا اللہ کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اپنی زندگی بناؤ، تمہارے باپ کا عمل، تمہاری ماں کا عمل، تمہاری بیوی کا عمل، تمہارے بیٹوں کا عمل، تمہاری بہن کا عمل، تمہارے بھائی کا عمل، تمہاری بیٹی کا عمل، ہاں تمہارے پورے خاندان کا عمل خود کے ساتھ ہے، اپنا عمل اپنے ساتھ ہے، اور تیرا عمل، تمہارا عمل، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، آپ کی زندگی کا آپ کو جواب دینا، آپ کو کوئی اور نہیں دے گا،
عذاب ملے گا تو آپ کو ملے گا آپ کی زندگی کے بارے میں، اور جنت ملے گی تو آپ کو ملے گی آپ کے عمل کے بارے میں۔ تو میرے بھائیو فکر مند ہو، زندگی کے بارے میں سوچو، تھوڑا سوچو، اسی میں کامیابی ہے۔ سوچ کر ہی زندگی گزارو گے تو کامیابی ہے۔ جانور تمہارے سامنے ہیں، پھر جانور کو آپ کا جیسا مقام نہیں دیا جائے گا جیسا آپ کے لیے ہے۔ یاد رکھنا، جانور کی زندگی کیسی ہوتی ہے، آپ کے سامنے ہیں۔ میرے بھائیو جانور نہ بنو، ہاں بغیر مالک کے نہیں ہو، تم مالک والے ہو، تمہارا مالک ہے تمہارا مالک، جو اس دنیا کا مالک ہے وہ آپ کا مالک ہے۔ فکر مند ہو، سوچو، اپنے ایمانوں کی فکر کرو، اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے، تم تھوڑا فکر مند تو ہو۔